السلام علیکم، بات کرتے ہیں پاکستان ڈرامہ سیریل الزام عشق کے 24 ایپیسوڈ کے بارے میں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہادی ہے وہ کہتا ہے حیا سے کہ میں نے تمہارے لیے گفٹ رکھے تھے تو تم نے دیکھے نہیں ہے، ڈنر پہ باہر جانا تیار ہو جانا. وہ کہتی ہے کہ میں مطلب سب کچھ کیوں کروں، زبردستی تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ ابا نے کہا تھا کہ تم نے لے کے جانا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے میں کون سا مطلب دل سے راضی ہوں اس رشتے کے لیے، زبردستی سب کچھ. وہ کہتی ہے کہ میں کس طرح سے یہ سب رشتے کو اس طرح سے میں قبول کر لوں. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک، ابا کہتے ہیں کہ غلطی ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں جب دل ہی راضی نہ ہو تو انسان کیسے کسی بھی رشتے کو اچھی طرح نبھا سکتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اچھا اگر دل میں یہ بات آ گیا نا، اچھا لگے تو تیار ہو جانا. اور وہ تو دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ حیا کی ماں جو ہے وہ اپنے کمرے میں تھی، موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے. پھر دکھا جاتا ہوں کہ جو حیا ہے وہ تیار ہو جاتی ہے جانے کے لیے. اور اس کے بعد حمزہ اور جو اس کی بہن زہرا وہ بھی وہاں پر گئے ہوتے ہیں اسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے. وہاں پر وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور بات کر رہی ہوتی ہے کہ یا با یا کو برتن بنانے کے لیے آپ لاتے رہے ہو نا یا کو، اور ادھر کا کھانا اچھا. اس طرح بات کر رہے تھے، اوپر سے حیا اور ہادی آ جاتے ہیں، اور حیا اور ہادی کو دیکھ کے سارا رک جاتی ہے کہ میں اس کو ملوں. مگر حیا سے جو ہے زہرا رکتی ضرور ہے ان کو دیکھ کر، پر حیا ان سے منہ موڑ لیتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے. اور اس کے بعد ادھر کافی باتیں ہوتی ہیں اور وہ شروع کر دیتی ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ انسان کو حالات اس طرح لے آئیں گے کہ میری اپنی بہن ہے کہ مطلب جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کی اس سے شادی ہوگی. اور میری بدقسمتی ہے یہ کہ سب کچھ اس طرح سے ہو گیا، جو بھی جیسے بھی ہوا وقت مطابق ہوا. مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور وقت ہی اچھا نہیں چل رہا تو کیا کہہ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اچھا ہادی ان کے ساتھ کافی باتیں شیئر کرتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر وقت تمہارا ٹھیک ہو جائے یا کچھ بھی تو وہ میرے لیے سوچنا وہ ادھر ہو ساتھ ہو. وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنوں نے سارا میرے ساتھ غلط کیا، میرے باپ کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہوگی اور میں ہمیشہ اسی بات سے شرمندہ رہی ہوں کہ میرے باپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا. مطلب میرا باپ ہی میرا سارا تھا، یعنی مان تھا میرا، ہم بیٹوں کا دو سب کچھ ہی میرے باپ کی وجہ سے تباہ ہو گیا. اور ادھر جو ہادی ہے وہ اسی باتیں سن کے بڑا حیران ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ یہ بھی بتا نہیں سکتا کہ سب کچھ میری بہن نے غلط کیا، اس نے جھوٹ بولا تھا. یہ تو وہ کہتا اچھا اگر جس دن تمہیں لگے نا کہ میں نے مطلب غلط نہیں کیا اور میرا دل مان جائے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ مجھے معاف کر دو. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ اس وجہ سے کیا تھا کہ ایک ماں جو چھوڑ کر ہمیں چلی گئی، باغ معذور تھا اور میں اپنی بہن کی شادی اپنی مرضی سے اچھی طریقے سے کرنا چاہتا. بہن نے یہ قدم اٹھایا، اس وجہ سے مجھے سب کچھ کرنا پڑا اور میں نے مجبوری میں سب کچھ کیا ہے. وہ بھی اپنی بات شیئر کرتا ہے. اس کے بعد آگے دکھاتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کا چمچ اس کی طرف کرتا ہادی اور وہ یا نہیں کھاتے. پھر وہ کہتا ہے تو کھانا پکاؤ، کھانا کھا کر وہ باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ گاڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور راستے میں ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نام پر کچھ مانگتی ہے کہ دے، وہ دے دیتا ہے. اس کے بعد کہتی ہے کہ صاحب آپ کی جوڑی سلامت رہے. کہ وہ کہتی ہے کہ صاحب اللہ کو اولاد دے، وہ اور پیسے دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے گاڑی میں اس کے ساتھ، اور پھر وہاں سے وہ ایک آئس کریم والی دکان کے پاس کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے اس کے لیے آئس کریم لیتا ہے. وہ کہتی ہے تمہیں کیسے پتا کہ مجھے یہ آئس کریم پسند ہو؟ کہتا ہے کہ ایک دفعہ تم نے بتایا تھا تب مجھے پتا چل گیا تھا. تو کہتا ہے کہ میری بھی پسند ہو، تمہیں اتنی اچھی کیوں لگتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو پسند ہوگی وہی میں کروں گا.
اور باقی یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، تو کہتی کہ اچھا، اگر مثال کے طور پر کہتی ہے کہ اگر میں مطلب مجھے ادھر رہنا پڑے اس گھر میں تو تم رکھ لو گے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری پسند کے ساتھ بھی رہ لوں گا، اور تمہیں اس گھر میں رہنا ہی پڑے تو مجھے یہ بہت اچھا لگے گا کہ تم اس گھر میں رہو۔ وہ اس طرح اظہار کر دیتا ہے کہ وہ اس کی معافی چاہتا ہے۔ اس کے بعد آگے دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آئس کریم کھا کے نکل جاتے ہیں۔ پھر زارا کو اور اس کو دکھاتے ہیں حمزہ کو۔ حمزہ اور جو زارا ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں محسوس کر رہی ہوں کہ جو ہادی کے ساتھ حیات ہونا خوش رہنا چاہتی اور تم بھی لگتا ہے یہ محسوس کر رہی ہو، اور وہ اس باتوں کو سوچ کے بڑا دکھی ہوتا ہے جو بات اس نے کی ہیں اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ سو رہے تھے تو آپ ادھر کیوں آ گئے؟ وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، وہ کچھ کاروبار کے سلسلے میں کام تھا اس لیے پریشان ہوئی۔ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، جب وہ بات ہی کچھ ہو رہا ہے، آپ نے چلو ہم نے شادی کر لی، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس رشتے کو نبھا نہیں سکتے، تو ہم جس طرح چل انڈرسٹینڈنگ سے شادی کی تھی ویسے ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے دن میں کوئی اور ہے تو پھر کس طرح سے میں آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہی تو مسئلہ ہے نا، اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہو تو مرد کو برداشت نہیں ہوتا، عورت اور میں یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا تم۔ وہ کہتی ہے کہ خود دیکھو کہ عورت ہے ایک جو ہے وہ اس طرح سے برداشت کرے کہ وہ ایک کسی اور کو چاہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہی۔ کہتی ہے کہ فی الحال تو میں آپ سے لینا نہیں چاہتی ہوں، میں لینا نہیں چاہتی ہوں۔ کہتا نہیں میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میں نے وعدہ کیا ہے۔ کہتی ہے اچھا تم نے وعدہ کیا ہے، تو میں اس کمرے میں رہ رہی ہوں اور ابھی تک میاں بیوی کے حقوق کدھر ہے؟ وہ کبھی بھی آپ نے میری بیویوں نے حقوق ادا نہیں کیا جو میرا حق ہے، تو کدھر ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں کس طرح سے کہوں کہ یہ رشتہ نہیں رکھ سکتے ان کے؟ کہتا نہیں میں یہ رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ کہتے نہیں مجھے واپس ساتھ کہنا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ادھر دکھاتے ہیں کہ یا جو ہے وہ ہادی کے لیے بستر کچھا کے بنا دیتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے سب کچھ کرتی ہو، مطلب کھانا بنا کے دینا، گھر کا خیال رکھنا، میرے ابو کا خیال رکھنا، سب کچھ۔ تو عورت جب راضی ہوتی ہے ہم کے ساتھ تبھی خیال کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہاں وہ تو اتنا پرانی بھی کر سکتی ہے سب کچھ کریں۔ وہ کہتا ہے میں کہتی ہے کہ نہیں میں سب کچھ کر رہی ہوں جب تو کدھر رہ رہی ہوں، تو وہ کہتا ہے تم وہاں دے چل کرے نا تب تک رہو، اور جب میں دل کرے یہاں سے چلی جانا ہم تم کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ دل پیار چاہتا ہے اور پھر وہ جا کر سو جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے جا کر دیکھتا ہے تو وہ اسے بڑی پیاری لگتی ہے، جا کر وہ اس کے بال صحیح کرتا ہے اور اس کی بال صحیح کرتا ہے، اور پھر سوچ سے کہتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی یہ آس محبت ہوگی، اس طرح سے محبت ہو گئی ہے، اور اب میں اس کو بتا بھی نہیں سکتا، میں خود غرض ہو رہا ہوں اس کو اس کے باپ کے بارے میں کیسے بتاؤں، اس کا باپ بے گناہ تھا، میری بہن نے سب کچھ کیا تھا۔ پھر دکھایا جاتا ہے یہ دونوں مطلب آپس میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو ڈرامہ ہے بہت ہی اچھا جا رہا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے اس کے حساب سے آگے دکھاتے ہیں کہ جو زارا ہے وہ ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے اور بڑی وہ دکھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو کہتا ہے کہ مطلب اس طرح سے حیران بیٹھی ہوتی ہے وہ حمزہ کو سیما کہتی ہے کہ لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کہتے ہیں کہ میں کچھ دن کے لیے نا اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، کو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ کے آؤ ماں کے گھر تو پھر آگے دکھایا جاتا ہے جو حیا ہے وہ کپڑے وہ دیکھتی ہے جو اس کے لیے ہادی لے کر آتا ہے، دیکھتی ہے کہ وہ نگار کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے شرٹ
نکال کے اپنے ساتھ لگاتی ہے کہ کیسی لگی مجھے، اوپر سے ہادی آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، رک جڑی اس ایپیسوڈ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس ایپیسوڈ کی اینڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا اور میرا ویو کیسا لگا بتائیے گا ضرور، شکریہ۔